سورۃ الانفال آگے شروع ہو رہی ہے. انفال نفل کی جمع ہے، اور سورہ انفال جو ہے اس میں یہاں پر اس سے مراد جو ہے مال غنیمت لیا گیا ہے، ایکسٹرا تھنگ. نفل کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹرا چیز، اور یہاں پر انفال سے مراد مال غنیمت لیا گیا ہے. اس صورت کے پس منظر میں جنگ بدر ہے، جو مسلمانوں کا پہلا فتح کا مارکہ تھا، جس میں بہت سا مال غنیمت مسلمانوں کو ملا تھا، اور اس کی تقسیم کے بارے میں بات اور سوالات آئے تھے، جس کے اوپر پھر یہ بدر کے بعد یہ صورت نازل ہوئی تھی. کیونکہ یہ پہلی جنگ تھی مسلمانوں کی، بڑا مارکہ جو تھا وہ پہلا مارکہ تھا، تو اس چیز کو ذہن میں رکھ کے مال غنیمت کے لیے یہاں پر قوانین دے دیے گئے. اور یہ بتا دیا گیا، اس کے اندر وار ایتھکس بھی بتا دیے گئے کہ جنگ کا اصل مقصد فتح نہیں ہوتا، جنگ کا اصل مقصد مال نہیں ہوتا، بلکہ جنگ کا مقصد ہوتا ہے اللہ کا کلمہ بلند کرنا، اللہ کے لیے جنگ کرنا، اللہ کے لیے جہاد کرنا، نہ شہرت کے لیے کرنا، نہ عزت کے لیے کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. تم سے انفال کے بارے میں یا انفال کے متعلق یہ لوگ پوچھتے ہیں، کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے معاملات تعلقات کو درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. یعنی بتا دیا گیا کہ یہ سارا مال غنیمت جو ہے یہ اللہ کا ہے، کامیابی اللہ تمہیں دے رہا ہے، تو تمہارا مقصد جو ہے کامیابی نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی رضا ہونی چاہیے. اللہ کی رضا کے ساتھ کامیابی مل جاتی ہے الحمدللہ، لیکن اللہ کی رضا کے ساتھ اگر شکست بھی ملتی ہے تو بھی آپ اپنے اوپر غور کرو. یہ مت دیکھو کہ کامیابی آئی ہے تو اس لیے آئی ہے بیکاز آئی ڈیزرو بیٹر، میں ڈیزرو کرتا تھا بیٹر اس لیے میرے پر کامیابی آئی ہے. یہ سمجھو کہ اللہ نے تمہاری مدد کی ہے. جو غزوہ بدر کا کانٹیکسٹ ہے اس کے لیے ذہن میں رکھیں. غزوہ بدر جو تھی وہ ایک طرح سے سب سے پہلی مسلمانوں کی اور مشرکین کی بڑی جنگ تھی، لیکن اس سے پہلے 8 سکرمشز ہو چکے تھے. سریہ کہتے ہیں چھوٹی جنگ کو، چھوٹے غزوے کو، چھوٹا جو ایک مارکہ ہوتا ہے. اس غزوہ بدر سے پہلے مسلمانوں کے درمیان اور قریش مکہ کے درمیان 8 سکرمشز ہو چکے تھے، مختلف واقعات ہو چکے تھے، جس کے اندر کسی میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی تھی، کسی میں جو تھی وہ بات درمیان میں برابر رہی تھی. غزوہ بدر کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں آ کر اپنا پولیٹیکل معاملہ جو تھا اس کو اپ گریڈ کرنا شروع کیا، تو یقیناً سارے قبائل جو تھے مکہ اور مدینہ کے درمیان وہ مسلمانوں کے نہیں تھے. کچھ نان مسلم تھے، کچھ اس میں سے قریش مکہ کے ساتھ تھے، کچھ جو تھے وہ نیوٹرل تھے. تو اللہ کے رسول نے 2 کام کیے مدینہ آتے ساتھ ہی، اس لیے کہ حرم جو تھا خانہ کعبہ اس کی حدود میں جنگ تو نہیں ہو سکتی تھی، تو سارے اسکرمشز جو ہوئے وہ حرم کی حدود کے باہر ہی ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آ کے 2 کام کیے تھے. ایک، قریش کا اکنامیکل بلاکیڈ کیا تھا، اس لیے کہ ان کے قافلے جس راستے سے گزر کے آتے تھے وہ مدینہ سے قریب ہوتے تھے، تو ان قافلوں کے اوپر حملہ کر کے مال غنیمت جو تھا وہ لیا جا سکتا تھا، اور اس طرح سے قریش مکہ کو شکست دی جا سکتی تھی. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے رسول نے جیسے اکنامیکل بلاکیڈ کیا قریش مکہ کا، اسی طرح سے ان کے ساتھ پولیٹیکل معاملہ جو تھا وہ باؤنڈریز کو استوار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل کو یا تو اپنا حلیف بنا لیا، اپنے ساتھ اپنا دوست بنا لیا کہ اگر قریش مکہ نے ہم پر اٹیک کر دیا تو آپ ہمیں سپورٹ کریں گے، آپ ان کی طرف سے نہیں آئیں گے، ہمارے ساتھ آئیں گے، ہمارے ساتھ ملیں گے. یا جن لوگوں نے نہیں ملنا پسند کیا، جنہوں نے کہا کہ نہیں ہم نیوٹرل رہیں گے، تو ان کے ساتھ کہہ دیا گیا کہ اچھا اگر قریش مکہ جنگ کریں گے تو آپ ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نہیں آئیں گے، ہم کریں گے، آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے، آپ نیوٹرل رہیں گے. تو یہ 2 کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. رمضان کے مہینے میں یہ جنگ ہوئی ہے، اور اس جنگ سے پہلے ایک چھوٹا سا قافلہ تھا جس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں مدینہ سے نکلے تھے. اس جنگ کا تو خیال بھی نہیں تھا کہ یہ جنگ ہو جائے گی، اس جنگ کا ارادہ بھی نہیں تھا مسلمانوں کا، اور مسلمان اس تیاری کے ساتھ نہیں نکلے تھے مدینہ سے. ہوا یہ تھا کہ ابو سفیان ایک قافلہ لے کے مکہ سے شام گیا تھا، اور ابو سفیان اس قافلے کو اپنے بزنس ٹرانزیکشن کر کے کافی زیادہ اس میں مال غنیمت مل سکتا تھا مسلمانوں کو، کافی مال اسباب، کافی اونٹ، کافی گھوڑے، کافی جواہرات اور زیورات اس کے اندر لے کر شام سے مکہ آ رہا تھا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ صرف اور صرف تبلیغ نہیں کرتے رہتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختلف لوگوں کو اپوائنٹ کیا ہوا تھا جن کو پتا چلتا رہے کہ کرنٹ افیئرز آج کل کیا چل رہے ہیں، حالات کیا چل رہے ہیں، کون سا قافلہ آ رہا ہے، کون سا قافلہ جا رہا ہے، کس قافلے کے اوپر حملہ کر کے جو ہے ہم مال غنیمت سمیٹ سکتے ہیں اور ہم کفار کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تاکہ ان کی کمر ٹوٹے اور وہ ایمان کی طرف آئیں. مقصد یہ تھا اور اللہ کا کلمہ بلند ہو. تو ابو سفیان کے اس قافلے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا کہ یہ کافی بڑا قافلہ آ رہا ہے اور اس پہ بہت مال اور اسباب ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، روایات میں آتا ہے، اپنے ساتھ تقریباً 313 صحابہ کو لیا، جن میں سے کچھ انصار تھے اور کچھ مہاجرین تھے، اور چند ہی گھوڑوں کا ذکر آتا ہے، شاید 2 سے 3 گھوڑے اور 70 کے قریب اونٹوں کا ذکر آتا ہے اگر مجھے صحیح یاد ہے. اتنے اونٹ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اس قافلے کے پیچھے چلے گئے تھے دیکھنے کے لیے کہ یہ قافلہ کس طرف ہے، ہم اس کے اوپر حملہ کریں گے. لیکن ابو سفیان جو تھا، ظاہر ہے وہ اتنا بڑا مال و اسباب کا قافلہ لے کر آ رہا تھا، وہ خاموش تو نہیں رہ سکتا تھا، اس نے بھی جو تھی وہ سارے انتظام کیے ہوئے تھے. اس کو پتا چل گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے اس کے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے نکل گئے ہیں. تو اس نے فوراً مکہ میں ایک اپنا بندہ بھیجا اور وہاں سے کہا کہ مجھے سپورٹ چاہیے، مجھے آ کر مدد کرو، میں اتنی جلدی قافلہ اتنا بڑا لے کر، اتنے اونٹوں کا، اتنے گھوڑوں کا اتنی جلدی لے کر مکہ نہیں پہنچ سکتا، راستے میں مدینہ کا راستہ آئے گا اور اس کٹ کے اوپر جو ہے مسلمان مجھ پر حملہ کر دیں گے. اس کو سپورٹ کرنے کے لیے جو مکہ کے لوگ تھے، قریش مکہ، وہ سب کے سب آلموسٹ روایات میں آتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے اگینسٹ نکل گئے. اور روایات میں آتا ہے کہ تقریباً ہر انسان جنگ کے لیے نکلا، جو نہیں گیا اس نے اپنی جگہ کسی کو اپوائنٹ کر کے بھیج دیا، جو نہیں گیا اس نے گھوڑا دے دیا، جو نہیں گیا اس نے اونٹ دے دیا. 1000 کے قریب کفار جو تھے، ٹوٹل 1300 کے نمبر آتا ہے، 1300 نکلے تھے، جس میں سے 1000 جو تھے وہ یہ پہنچے تھے اس مقام پر جہاں پر بدر ہوئی تھی، اور مسلمانوں کا نمبر 313 آتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ مارکا جو ہوا تھا، اس مارکے کے اندر 70 کفار قتل ہو گئے تھے اور 70 کو قیدی بنا لیا گیا تھا. تو مسلمانوں کا پہلا مارکا تھا، اور پہلے ہی مارکے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی فتح دے دی تھی. اور اس فتح کے بعد جب مال غنیمت کے ڈسٹریبیوشن کی بات آئی، عرب کے اندر جو روایات تھیں، جب تک قرآن میں احکامات نہیں آتے تھے، جب تک انہی روایات کو فالو کیا جاتا تھا جو یا تو موسیٰ علیہ السلام کے شریعت کی ہوتی تھیں یا عرب کے اندر جو چلی آ رہی تھیں. تو عرب کی یہ روایت چلی آ رہی تھی کہ مال غنیمت کے اندر جب مال غنیمت ڈیوائیڈ ہوتا تھا، جس فوجی کو جتنا مل جائے، بس کوئی رول نہیں ہوتا تھا کہ کون ڈسٹریبیوٹ کرے گا، کس کو کتنا ملے گا، کتنے پرسنٹیج میں ملے گا، جس کو جتنا مل جائے مال غنیمت وہ فوجی لے لیا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جب مسلمانوں کو اتنی بڑی فتح نصیب ہوئی تو پھر یہ بتا دیا گیا، رولز اور ریگولیشنز دے دیے گئے کہ مال غنیمت کے اندر جو ہے وہ کسی کا حصہ نہیں ہے، اللہ اور اللہ اس کے رسول کا ہے. سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کا دل اللہ کا ذکر سن کے لرز جاتا ہے، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. وجلت قلوبہم اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. اللہ ان کے ایمان کو بڑھا دیتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں. جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے، یعنی نماز قائم کرتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے، یعنی جو مال اللہ نے ان کو دیا ہے، جو نعمتیں دی ہیں، جو صلاحیتیں دی ہیں، وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں. سرٹیفکیٹ دے دیا گیا مسلمانوں کو کہ ایسے لوگ اصل میں حقیقی مومن ہیں. ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے. تو بتا دیا گیا یہاں پر حقیقی مومن کی صفات. آپ اگر گنیں تو حقیقی مومن کی یہاں پر 5 صفات بیان کر دی گئی ہیں. اللہ کے حق ادا کرنے کھڑے ہوں اور آپ کو اگر کبھی لگے کہ آپ سے لوگوں کے حق میں بیلنس نہیں ہو رہا، اور یہ اکثر ہوتا ہے، آپ اللہ کے حقوق ادا کرنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے دل میں یہ خیال آنے لگ جاتا ہے شاید میں گھر میں وقت نہیں دے رہی، شاید میں صحیح طرح سے بچوں کو ٹائم نہیں دے رہی، شاید میں صحیح طرح سے شوہر کو ٹائم نہیں دے رہی، شاید میں صحیح طرح سے امی کے پاس نہیں بیٹھ رہی. بیلنس کرنے کی ہم ساری زندگی کوشش کرتے رہیں، اسی میں آپ کی اور میری زندگی نکل جائے گی. آپ کو اور مجھے کبھی بھی کنفرم پتہ نہیں چل سکتا کہ اچھا تم نے پرفیکٹ بیلنس کر لیا. اسی بیلنس کرتے رہنے کا نام زندگی ہے. بیلنس کیا کیسے جائے گا؟ اللہ کی آیات کے ساتھ جڑ کے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہتا ہے کسی کا حق نہ مارو. ماں باپ کو ماں باپ کا حق دے دو، بہن بھائیوں کو بہن بھائیوں کا حق دے دو، شوہر کو، اقربا کو اس کا حق دے دو. جب آپ ان کے حقوق دیتے ہوئے اپنے معاملات کو اللہ کے ساتھ نبھائیں گی تو انشاءاللہ پھر بیلنس آٹومیٹیکلی آ جائے گا، اور اللہ قصوروں سے معاف کرنے والا ہے. 19-20 تو ہو ہی سکتا ہے. ظاہری بات ہے
یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اور میں اپنے گھروں سے بھی نکلیں اور ہمارے پیچھے ہمارے گھروں میں کام کرنے والے بالکل ویسی ڈسٹنگ کریں جیسی ڈسٹنگ آپ کے اور میرے سامنے ہوتے ہوئے کرتے ہیں. ممکن نہیں ہے. ہم مانتے ہیں اس بات کو، لیکن ہم کس کاز کے لیے نکل رہے ہیں اس کاز کو تو دیکھیں. تو اللہ نے بھی کہا کہ اگر کہیں غلطی ہو جائے گی تو اللہ قصوروں سے درگزر کرنے والا ہے. اللہ جو ہے وہ انسان کے اندر گلٹ نہیں آنے دیتا. اللہ کہتا ہے بس معافی مانگ لو اور دوبارہ سے ہمت پکڑ کر کام شروع کر دو. 19-20 ہو جاتا ہے کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے. ہو سکتا ہے کبھی گھر والوں کے ساتھ 19-20 ہو جائے، ہو سکتا ہے کبھی دین کے کام میں 19-20 ہو جائے، گھبرانا نہیں، کیری آن. اس مال غنیمت کے معاملے میں بھی ویسی ہی صورت پیش آ رہی ہے جیسی اس وقت پیش آئی تھی جبکہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ ناگوار تھا اور اس حق کے معاملے میں تجھ سے وہ جھگڑ رہے تھے. یعنی جھگڑ رہے تھے مطلب اپنی اپنی رائے دے رہے تھے، حالانکہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا. ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھتے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں. مسلمان 313 تھے اور کفار 1000 تھے. یاد کرو وہ موقع جبکہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا. جب اللہ کے رسول مدینہ سے نکلے ہیں تو ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن جب کفار قریش ان کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کر رہے ہیں تو وہ سب مل کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آ گئے. اللہ کے رسول نے مدینہ واپس جانا پسند نہیں کیا اور اللہ کے رسول کو چوائس دے دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی تھی کہ آپ کو فتح ملے گی، چاہے آپ ابو سفیان کے قافلے کی طرف چلے جائیں، چاہے آپ کفار قریش کی طرف چلے جائیں، چوائس آپ کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو بھی فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیا تھا کہ آپ چوائس کر لیں آپ نے کہاں جانا ہے. فتح آپ کو دونوں گروہوں میں سے ایک مل جائے گی، یا ابو سفیان کا قافلہ ملے گا اور بہت سا مال غنیمت آئے گا، یا کفار قریش کی آپ کمر توڑ دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو چھوڑ کر قریش مکہ کی طرف جانے کا فیصلہ فرمایا. تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر کر دکھائے. کمزور گروہ ابو سفیان کے قافلے میں بہت لوگ نہیں تھے، مال و اسباب بہت تھا. اللہ کے رسول کے پاس تو چوائس تھی کہ آپ کو آپشن مل گیا تھا کہ آپ کو فتح ملے گی اور ساتھ ساتھ مال غنیمت بھی ملے گا. نہ جاتے کفار قریش کی طرف، ابو سفیان کے قافلے کی طرف چلے جاتے، لیکن آپ نے حکمت سے کام لیا اور کفر کی کمر توڑی اور کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ حق حق ہو کر رہے، باطل باطل ہو کر رہ جائے، خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خود بخود مدد کرتے ہیں کیونکہ 1000 کفار تھے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ آگے کیا کہیں گے. اور وہ موقع جبکہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے فرمایا میں تمہاری مدد کے لیے پے در پے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں. جتنے کفار اتنے فرشتے. یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے. یعنی آپ کو اور مجھے بتا دیا گیا کہ ہر معاملے میں مدد تو فرشتے ہی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. صرف فرق یہ ہے کہ یہاں اللہ کے رسول کو بتا دیا گیا تاکہ ان کے دلوں کو اطمینان نصیب ہو جائے اور وہ اور ہمت پکڑیں. اور وہ وقت جبکہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا. غنودگی مسلمان جو سفر کر کے مدینہ سے بیر روا کی طرف پہنچے تھے، سارے دن کا سفر کر کے، رات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر نیند دے دی، ان کو وہاں پاور سنوز مل گئی اور یہ صبح تازہ دم ہو کر اٹھے. ان کے مقابلے میں جو کفار قریش تھے وہ ڈھول دھمکے کرتے ہوئے ساری رات آ رہے تھے اور صبح اٹھے تو بہت تھکے ہوئے تھے. آسمان سے تمہارے اوپر پانی برس رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست کو دور کرے اور تمہاری ہمت بندھائے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے. اللہ آپ کی اور میرے بھی قدم جما دے گا. ارادہ تو کریں. اللہ تو پوچھتا ہے من انصاری الی اللہ، کون ہے اللہ کا مددگار؟ آپ کہیں نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے ساتھی ہیں، ہم اللہ کے مددگار ہیں. آپ ارادہ کریں، اللہ کائنات کو آپ کے لیے جو ہے مسخر کر دے گا. اور وہ وقت جب کہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا. فرشتے کیوں اتارے اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر ان سے جنگ نہیں کروانی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے تاکہ مسلمانوں کے دل مضبوط ہو جائیں. جنگ مسلمان ہی کریں گے، ہتھیار مسلمانوں کے ہاتھ میں ہی ہوں گے، صرف ان کے ارادے کو مضبوط فرشتے کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ وقت یاد کرو جب تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ تمہارے ساتھ میں تمہارے ساتھ ہوں
تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں، پس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ، یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے۔ یہ ہے تم لوگوں کی سزا، اب اس کا مزہ چکھو، اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دوچار ہو تو ان کے مقابلے میں پھیٹ نہ پھیرو، جس نے اسے موقع میں پیٹ پھیری الا یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے، تو وہ اللہ کے غضب میں گھر جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت بری جائے بازگشت ہے۔ پس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں پھینکا، اللہ نے پھینکا۔ جنگ بدر شروع ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کر ریت جو تھی وہ کفار کی طرف پھینک دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بددعائیہ انداز میں شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں، اور ان کی آنکھوں میں یہ ریت گئی اور اس کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں تکلیف ہوئی، اور اسی موقع پہ مسلمانوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ مومنوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعمال کیے گئے تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے۔ یقیناً اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، ان کافروں سے کہہ دو اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو لو۔ نضر بن حارث جو کفار قریش کے ساتھ تھا، اس نے کہا تھا ہم دونوں گروہوں میں سے اللہ جو حق پر ہے اس کو کامیابی عطا کر دے۔ اس نے خود دعا کی تھی۔ نضر بن حارث اور ابو جہل دونوں کے لیے آتا ہے کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ یہ جو بدر کا دن ہے یہ یوم الفرقان ہے، اللہ اس کو تباہ کر دے گا، اللہ اس کو نقصان دے گا جس نے خاندانوں کو توڑا، جس نے خاندانوں کو الگ الگ کر دیا۔ اس لیے کہ ہجرت کر کے مسلمان جب تقریباً 140 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ آئے تھے تو کسی کا باپ پیچھے مکہ میں تھا، کسی کی بیوی مکہ میں تھی، کسی کا بچہ مکہ میں تھا، اور اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اس نے کہا تھا کہ جس نے قطع رحمی کی ہے اللہ اس کو تباہ کر دے۔ رسول اللہ کی طرف اشارہ کر رہا تھا، حالانکہ وہ بد دعا اس کے اپنے حق میں ہی چلی گئی۔ فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اب باز آ جاؤ، تمہارے لیے یہی بہتر ہے، ورنہ پھر پلٹ کر اسی حماقت کا اعادہ کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے، اور تمہاری جمعیت خواہ وہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی۔ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، یعنی جن کے اندر ایمان نہیں ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے منہ موڑتے ہیں، جن کے اندر قرآن پر عمل کرنے کی طاقت نہیں ہے، وہ اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے جانور ہیں۔ اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنواتا تو بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے۔ اللہ نہ کرے کہ اللہ ہمارے دلوں پر ایسی مہر لگا دے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ یعنی کیا؟ ہدایت کے لیے جب دروازہ اندر سے کھلے تو اسے بند نہ ہونے دینا۔ اپرچونٹی جو ہے وہ بار بار نہیں آتی، اپرچونٹی ڈز ناٹ ناک ٹوائس، بار بار موقع نہیں آئے گا۔ اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو، جان رکھو اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جبکہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں تمہیں مٹا نہ دیں وہ لوگ، پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی، تمہارے ہاتھ مضبوط کیے، تمہیں اچھا رزق دیا۔ کیوں؟ تاکہ تم مست ہو کر اللہ کو بھول جاؤ، تاکہ تم اللہ کی پرواہ نہ کرو؟ نہیں، اللہ نے کیا کہا؟ لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ اس اسٹرینتھ کو آخرت بنانے میں لگاؤ جو تمہیں اللہ نے نعمتوں کے ذریعے دی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ آپ کو اور مجھے کہا جا رہا ہے جانتے بوجھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مت ٹھکراؤ، جانتے بوجھتے سنتوں کو زندہ کرنے کا جو موقع ملتا ہے اس کو اگنور مت کر دو، جو تمہارے سامنے اللہ کے احکامات آ رہے ہیں ان کو مت ریجیکٹ کر دو، عمل میں لے کر آؤ۔
اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو، اور جان رکھو وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہے۔ اللہ نے پرائرٹی بتا دی ہے کہ یہ تو تمہارے لیے آزمائش ہے، مال بھی اور اولاد بھی، لیکن ہم اپنی اگر پرائرٹی دیکھیں، پرائرٹی نمبر 1 اللہ ہوتا ہے؟ نہیں، پرائرٹی نمبر 1 مال، پرائرٹی نمبر 2 اولاد، پرائرٹی نمبر 3 گھر، پرائرٹی نمبر 4 کاروبار، پرائرٹی نمبر 5 خاندان۔ اللہ کہاں ہے؟ پتہ نہیں کہاں ہے، ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ نے تو مجھے اور آپ کو بتا دیا تھا یہ تو تمہارے لیے آزمائش ہے، اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی وہاں پہنچا دے گا اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا، تمہارے قصور معاف کرے گا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھے قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں۔ جتنا واضح حق معاشرے میں جو پیش کرے گا اتنا ہی بڑا یقیناً ریاکشن اپوزیشن اس کی آئے گی، اس کو فیس کرنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول نے بھی کیا، یہاں پر بات آ گئی۔ مکہ میں شدید بیک لیش آیا تھا دعوت پیش کرنے کا۔ اپنے ہی رشتہ دار ان کے جو تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کس طرح کا سلوک کیا کرتے تھے۔ آپ کا وشیس اینیمی تھا ابو جہل، وشیس اینیمی تھا ابو لہب۔ سوچ لیں، تو اپوزیشن تو آئے گی۔ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے، یاد رکھیں اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تھیں تو کہتے تھے ہاں سن لیا ہم نے، ہم چاہیں تو ایسی ہی باتیں بنا سکتے ہیں، یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں جو تم سے پہلے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں۔ وہ بھی بات یاد ہے جو انہوں نے کہی تھی، خدایا اگر یہ واقعی حق ہے تیری طرف سے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ۔ ضد کا انداز، کٹ جائیں گے مانیں گے نہیں، ٹوٹ جائیں گے جھکیں گے نہیں، یہ انداز۔ اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں سورہ اعراف کے بعد سورہ انفال کو رکھا ہے۔ یہ تو مصحف کی ترتیب ہے نا، ترتیب ویسے جو ترتیب نزولی ہے وہ تو مختلف ہے۔ مصحف کے اندر سورہ اعراف کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کو رکھا ہے، اور سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی قوموں کے تباہ ہونے کا ذکر کر دیا۔ جن قوموں نے رسولوں کو جھٹلایا اللہ نے ان پر عذاب ڈالا اور ان کو ختم کر دیا، ملیا میٹ کر دیا، جیسے کہ وہ دنیا میں بسے ہی نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ انفال میں ذکر کیا قریش مکہ کی پہلی شکست کا، اور اسکالرز کہتے ہیں، جو سیرہ لکھنے والے اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ قریش مکہ کے اوپر عمومی عذاب نہیں آیا جیسے باقی قوموں کے اوپر آیا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ان میں موجود تھے، دوسرا ان لوگوں میں سے اکثر میں خیر تھی۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے لوگ جو کہ فتح مکہ تک ایمان نہیں لائے تھے اس کے بعد وہ ایمان لے آئے تھے۔ ابو سفیان بھی فتح مکہ کے قریب قریب ایمان لایا تھا، تو بہت سے اور لوگ بھی ایمان لے آئے تھے، ان میں خیر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عمومی عذاب میں مبتلا نہیں کیا، لیکن قریش مکہ کے لیے آتا ہے کہ ان پر 2 عذاب کی قسطیں ضرور آئیں۔ ایک عذاب کی قسط وہ کہتے ہیں کہ بدر کی شکل میں آئی، اور ایک عذاب کی قسط ان کے اوپر 9 ہجری میں آئی تھی جب حجۃ الوداع ہوا تھا، جب کہہ دیا گیا تھا کہ یا تو ایمان لے آؤ یا مکہ کی سرزمین چھوڑ کر چلے جاؤ۔ تو یہ 2 عذاب کی شکلیں تھیں جو ان کے اوپر آئی تھیں۔ اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ تو ان کے درمیان موجود تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے، یعنی استغفار امان کے طور پر موجود ہے عذاب سے۔ اگر آپ اور میں ڈرتے ہیں کہ کوئی ایسی نیچرل کلائمیٹی آئے جس سے ہمیں نقصان پہنچ جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم خوب دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب سے محفوظ رکھے اور خوب استغفار کریں۔ لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں ہیں۔ اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقویٰ ہی ہو سکتے ہیں، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے؟ الا مکّا و تصدیہ، بس سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے ہیں۔ میوزک کے نام کے اوپر عبادت، یا میوزک کو عبادت میں شامل کر لینا، عبادت میں رنگینی کیا ہمارے ہاں نظر آتی ہے؟ ان کی عبادت کچھ نہیں ہوتی مگر سیٹیاں بجاتے ہیں اور تالیاں پیٹتے ہیں۔ قوالی، میں جب قوالی دیکھتی تھی مجھے ہمیشہ اس چیز کا ہی خیال آتا تھا۔ اب تو خیر میرا خیال آتی بھی نہیں ہے قوالی، نہیں آتی نا؟ آتی ہے۔ قوالی میں بالکل یہی ہوتا ہے، کہنے کو وہ اللہ کا نام لے رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہے ہیں، اور وہ عبادت سمجھ کے قوالی کر رہے ہوتے ہیں۔ میوزک اور سیٹیاں،
عرس میں کیا ہوتا ہے؟ رنگینی، دھمال، ڈانسنگ درویش. ہمارا کلچر ہے. ہمارا کلچر ڈانسنگ درویش نہیں ہے. نعوذ باللہ، صحابہ نے ڈانس کر کر کے دین پھیلایا؟ صحابہ نے ڈھول بجا بجا کے دین پھیلایا؟ نہیں، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. یہ ہمارے کلچر کے اندر امیلگمیشن ہو گئی ہے. بس اب لو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو. جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا ہے وہ اپنے اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے وہ اپنے مال اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں اور ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے، مگر آخرکار یہی کوششیں ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنیں گی. پھر وہ مغلوب ہوں گے، پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لائے جائیں گے. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کر دے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے، پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے. یہی لوگ اصل میں دیوالیاں ہیں. آپ دیکھ لیں، اور یہ حقیقت ہے کہ کفر کے لیے کتنا مال خرچ کیا جاتا ہے. جتنا کرسچینٹی کے مذہب نے انسانیت کی سروس کے اوپر مال خرچ کیا ہے، اتنا کسی مذہب نے خرچ نہیں کیا. حالانکہ خرچ کرنے کا مجھے اور آپ کو جو ترغیب دی گئی اسلام میں، صدقہ کرو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، بوڑھوں کا خیال رکھو، مسکینوں کا خیال رکھو، مسافروں کا خیال رکھو، جو قرض دار ہیں ان کے قرض ادا کر دو. کتنا ہمیں اسلام نے کہا ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں، آپ ابھی بھی خود بھی دیکھ سکتی ہیں، آپ گوگل سرچ کر کے دیکھ لیں، کرسچینٹی کے اندر کتنا زیادہ ہیومینیٹیرین کازز کے اوپر خرچ کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے معاملے کو جو مال دیتا ہے اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جیسے اور لوگ کر رہے ہیں. یہ چیز ہم نہیں سیکھتے. کتنا زیادہ ان کے اندر اس چیز کے اندر سختی ہے استعمال کرنے کی. اور آپ دیکھیں کئی علاقوں کے انٹیریئر کے تو مسلمان کرسچن ہو گئے صرف اس لیے کہ عیسائیوں نے آ کے ان پر اتنا خرچ کیا، ان کو اتنی پروویژن دی زندگی کی، اتنی ان کو نیسیسٹیز آف لائف پرووائڈ کی کہ جو کسی مسلمان نے کبھی نہیں کی. مرتد ہو گئے، پھر گئے اپنے دین سے، کرسچینٹی میں چلے گئے، اس لیے کہ انہوں نے خرچ کیا. تو لوگوں کا دل جیتنے کے لیے ایک یہ میدان بھی ہے. اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ریسورس لگاؤ اللہ کی راہ میں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں سے کہو کہ اگر اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا اس سے درگزر کیا جائے گا، لیکن اگر یہ پچھلی روش کا اعادہ کریں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا، وہ سب کو معلوم ہے. اب مقصد بتا دیا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے. پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو جان رکھو اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین حامی اور مددگار ہے. اسلام میں جنگ کا مقصد بتا دیا گیا، اللہ کے دین کی اشاعت ہے، اللہ کے دین کا پروپیگیشن ہے. مسلمانوں کی اخلاقی تربیت کی ہے ان آیات کے ذریعے قرآن نے. جنگ کا مقصد بتا دیا گیا کہ جنگ کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس خطے کے اوپر، دنیا کے اوپر نظام اسلام نافذ ہو جائے. کسی پر جنگ کرنے کا مقصد ظلم کرنے کا مقصد نہیں ہے، کسی کی اپنی پرسنل گلوری نہیں ہے، کسی کی اپنی پرسنل فتح نہیں ہے، صرف امن قائم کرنا مقصد ہے. سورہ انفال میں آپ کو فتح منانے کے آداب بھی مل جائیں گے کہ فتح کے نشے میں، فتح کے شوق میں اپنی ذات کو اعلیٰ نہ سمجھنے لگنا، اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوفینسو اینڈ ڈیفینسو دونوں جنگیں لڑی ہیں، آپ کو معلوم ہوگا. جنگ احزاب ڈیفینسو تھی اور جنگ بدر اوفینسو تھی، لیکن مقصد یاد رکھیں، سب جنگوں کا مقصد کیا تھا؟ ہیو وار ان آرڈر ٹو ہیو پیس. اور بدر کے لیے آپ کو بتا دیا کہ بدر کی پلاننگ مسلمانوں نے کی نہیں تھی، یہ تو مارکا پیش آ گیا اللہ کے حکم سے. اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے اگر تم ایمان لائے ہو. اور اس چیز پر فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کے مٹ بھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے کی مدد کی تھی.